ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے یہ۔ اس کی روشنی میں آج ہم دعا کی ایک اچھوتی قسم توبہ کو دیکھیں گے۔ ہمارے ذہنوں میں جب توبہ کا لفظ آتا ہے تو کچھ دعائیں بھی ساتھ ہی آنے لگتی ہیں، رب اغفر لی، ربنا اغفر لنا، یا اسی طرح سے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو انسان دعائیں مانگتا ہے، سب سے زیادہ جو دعا اس کو مانگنی چاہیے وہ توبہ کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بہت ساری مانگی ہوئی دعائیں راستے میں روک لی جاتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ ہم جب توبہ کرتے ہیں دل کی گہرائی سے احساس رکھتے ہوئے، زبان سے ندامت کے مارے ہوئے کچھ الفاظ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، وہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ جو ہی گناہ معاف ہوتا ہے، ہماری وہ توبہ، ہماری وہ دوسری دعائیں بھی قبول ہونے لگتی ہیں۔ ایک واقعے سے انشاءاللہ آپ کی مدد کرنا چاہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ آتا ہے کہ بارش نہ ہو رہی تھی، قحط سالی تھی۔ ہر دور میں ایسے ہوا کہ جب اجتماعی طور پہ کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو اس کے لیے پھر اجتماعی دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر کھلے میدان میں چلے گئے کہ چلو جا کے دعا مانگتے ہیں بارش کے لیے، اللہ تعالیٰ بارش دے گا۔ آج کے دور میں اس کو ایک خاص طریقے سے کیا جاتا ہے جس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں، بارش کے لیے دعا مانگنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے، سب کے ساتھ مل کے آپ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بارش ہو جائے، تو وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ بارش نہیں ہو سکتی، باوجود اس کے کہ سبھی مانگ رہے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ اس محفل میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے کہ جو بہت گناہ گار ہے، اور اس ایک کے گناہ کی وجہ سے سب کے گناہوں، سب کی دعاؤں کو رد کر دیا جائے گا۔ اور یہ مفہوم ہمیں دوسری حدیث سے بھی ملتا ہے۔ ہم نے ریسنٹلی اپنے قرآن کے سبق میں سورۃ روم میں بھی پڑھا کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان ہی تو کیا، جانور بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ ظاہر الفساد، والی آیت جو تھی کہ فساد پھیل جاتا ہے فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ قصہ مختصر کہ اللہ تعالیٰ نے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نام بتایا، حضرت موسیٰ نے بھی یہی بات آگے کر دی کہ بھئی ہم میں سے کوئی ایک ایسا گناہ گار ہے جس کی وجہ سے دوسروں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی۔ اب سبھی گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کا گناہ یقیناً کوئی ایسا ہوگا، اور ہر بندے کو اپنے گناہ کا خوب پتہ ہوتا ہے۔ سورۃ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، چاہے لوگوں کے سامنے بڑے عذر پیش کرے، معذرتیں پیش کرے، اس شخص کے دل کو لگ گئی، کہنے لگا میں اتنا بدبخت ہوں کہ میری وجہ سے سبھی نعمت سے محروم ہو گئے۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے چپ کے استغفار کی، دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے آج معاف کر دے، میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ اس کی رب کے ساتھ خود کلامیاں ہو رہی تھیں کہ اتنے میں چھن 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 بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ ابھی تو آپ نے فرمایا کہ بارش نہیں ہوگی، کہ فلاں گناہ گار بیٹھا ہے اور اب بارش ہونے لگ گئی، تو یہ کیا بات ہے؟ کہا ہاں موسیٰ تمہیں نہیں پتا، اس نے یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کی اور میں نے اس کا وہ گناہ معاف کیا۔ جب گناہ معاف تو عذر دور، تو دعائیں قبول۔ میں سوچتی ہوں صرف اس ایک مضمون کو اگر عام کر دیں نا، یعنی آج کی آڈیو 10، 5، 15 منٹ کی جو بھی ہے، صرف اس کو ہم عام کر دیں نا، گلی گلی کونا کونا لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ تم جتنی مشکلات کا شکار ہو، جو تمہیں غم ہے، ڈپریشن ہے، دکھ ہے، بیماریاں، اور جو دنیا کے اجتماعی حالات ہیں یا انفرادی حالات ہیں، اس میں بہت بڑی وجہ تمہارے گناہ ہے۔ تو لہٰذا دعائیں مانگنے سے پہلے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیے۔ حضرت آدم اور حوا کا قصہ اس کے لیے بے مثل ہے۔ جنت میں تھے، پھل کھا لیا، نافرمانی ہو گئی، ٹیمپٹڈ ہو گئے، شیطان نے اس طرح لمبی عمر اور ہمیشہ کی زندگی کی تمنا دلائی کہ اللہ کا حکم بھول گیا، اور ایسے لگا کہ جنت کا ساری لذت ہی جنت کی اس ایک درخت کے پھل کے چکھنے میں۔ شیطان کی ہمیشہ سے یہی عادت رہی کہ وہ اس طریقے سے لوگوں کو گناہ کی رغبت دلاتا ہے کہ ساری لذت اس گناہ کے کام میں ہے۔ اب جب وقتی طور پہ بہکے اور جب ہوش آیا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نکل جائیں اس جنت سے، اخبتوا منہا جمیعا، سارے ہی نکل جاؤ۔ پھر آدم کو جو بات سمجھ آئی کیا تھی، کیا کہا اللہ جنت میں بھیج،
کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ یہ پھر ایسے نہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو توبہ کا دعا کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ہم سب کو دعائیں مانگنے سے پہلے توبہ کی دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ہماری نعمتیں آسمانوں زمین کے بیچ میں لٹکے ہوتے ہیں، لٹکی ہوتی ہیں، حکم آ چکا کہ مل جائے یہ نعمت، لیکن ہمارے گناہ ایک ایسی بیریئر اور ایک ایسی رکاوٹ بنے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے تک اس چیز کو پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ وما کسبت ایدیکم، والی کیفیت، وما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کا کیا دھرا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یونس یہ کلمہ نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آج بھی وہی ہوتا ہے، ان کی قبر بن جاتی وہی ان کا برزخ کا مقام بن جاتی۔ تو ان کو یہ شعور کس نے دیا کہ میں جس مشکل میں پھنسا ہوں، یہ تو نہیں کہ اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے نکال۔ ہم آج لفاظی پہ غور کرتے ہیں۔ ہمارے اردو کلچر میں تو جب تک آگے پیچھے دو چار شعر پڑھ کے کوئی دو چار باتیں کرا کے خوب راگ لگا کے دعا نہ منگوائی جائے، لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی۔ عربی کی مانگی ہوئی دعائیں تو لوگوں کو عربی کی لگتی نہیں ہیں، لیکن دعا کی جو اصل روح ہے وہ گناہوں سے معافی ہے، توبہ۔ اللہ کے نبی کی ایک بہت پیاری روایت ہے صحیح مسلم میں کہ ایک شخص جو اپنے سامان کے ساتھ کسی صحرا میں سفر کر رہا تھا، تھک گیا، سو گیا۔ جب اٹھا تو دیکھا کہ اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے۔ اب بھوک اور پیاس اس کو تو اپنی آنکھوں کے سامنے موت دکھ رہی تھی، کیونکہ صحراؤں میں نہ تو کوئی موٹلز ہوتے ہیں نہ ہوٹلز ہوتے ہیں، اور کوئی نہ ملے تو بھوک سے ہی انسان مر جائے گا۔ اتنے میں چلتے چلتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک ہار کے جب دوبارہ پلٹا، سو گیا، پھر نیند سے بے حال ہوا، اور جب اٹھا تو دوبارہ دیکھا تو وہی اونٹنی سامنے موجود تھی۔ ان ایکسپیکٹڈلی وہ اونٹنی خود بخود پلٹ کے اس کے پاس آ گئی۔ اتنا خوش ہوا کہ کہنے لگا کہ اے میرے رب، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ سراسر شرک والا جملہ، بلکہ کفر والا جملہ، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر یہ کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنی خوشی اس شخص کو اپنی اونٹنی کے پلٹ کر آنے پر ہوئی، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اس بندے کی توبہ پر ہوتی ہے جو گناہوں سے تائب ہو جائے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم گناہ کر کے اور اپنی بری عادات نہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو اس خوشی سے دور رکھتے ہیں۔ ماں کو بھی خوشی ہوتی ہے جب سارے دن کا بھولا ہوا بچہ رات کو واپس آ جاتا ہے، وہ بھی سینے سے لگاتی ہے، وہ بھی دروازہ کھول کے رکھتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سارے دن کے گناہ گاروں کو رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پہ آ کے پکارتا ہے، حل من مستغفر، کوئی ہے گناہوں سے بخشش مانگنے والا، آئے بخشش مانگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، پھر دن کے وقت اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور پہلی روایت جو اونٹنی والی تھی وہ بخاری اور مسلم کی روایت تھی۔ دن میں توبہ کرنا کیا ہے کہ انسان نیکیوں کی طرف پلٹے۔ آپ دیکھیے کہ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی نیکی کا چانس آتا ہے، کوئی خوشی کا موقع، کوئی اپنے گناہوں کو بخشوانے کا موقع، ہم اس وقت یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ رب کا پھیلا ہوا ہاتھ ہے۔ ہمیں نیکی کے کسی کام کی دعوت ملتی ہے۔ میں نے کل کسی کو دعوت دی کہ ہمارے پاس رومن میں ایک کلاس شروع ہو رہی ہے آج، تو آپ آئیے گا، پروگرام ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے بہت اچھی طرح سے میری بات سنی کی، لیکن پھر بعد میں ان کا جو ٹون تھا، کہنے لگی میں آپ سے وعدہ نہیں کرتی، میں کوشش کروں گی۔ یعنی جو چیز مجھے فیل ہوئی بات کے بعد وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ سراسر یہ میرا کام ہے کہ وہ آئیں، وہ مجھ سے، جیسے میرے گھر میں دعوت اور کوئی نہ آئے تو مجھ سے معذرت پیش کرے۔ میں بہت سوچتی رہی کہ انہوں نے اس دعوت کو اپنے لیے کیوں نہیں سوچا، ان کی آواز میں یہ سوچ کیوں نہیں ملا کہ ہائے سچی، ہائے میں مس کر دوں گی، ہائے میں نے کہیں جانا ہے، کہیں پہلے سے جانا ہے۔ انہوں نے میرے سر پہ کیوں احسان رکھا کہ ہاں نہیں آپ مائنڈ نہ کریے گا، میں وعدہ نہیں کرتی، کوشش کروں گی۔ اور بالکل ٹون وہی تھی کہ سراسر میری دعوت ہے، یہ کھانے پہ بلائے کوئی یا کسی کو قرآن پہ بلائے۔ لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف ہاتھ کیسے پھیلاتا ہے، ہمیں نیکیوں کے مواقع دے کر۔ اور کتنے سخی پھرتے ہیں، کتنے ہم کہہ لیں کہ
اپنے آپ کو میں کیا کہوں، لفظ بڑا برا منہ میں آ رہا ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں، اتنے سخی، اتنے دولت مند ہو گئے کہ ہمیں اور نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں، دولت کی ضرورت ہی نہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک شخص مصروف ہو، آپ ہی اپنے آپ کو لیں، آپ بہت کام میں مصروف ہیں، آپ کی میڈ آتی ہے اور کہتی ہے کہ باجی وہ باہر مالی آیا ہے، ذرا اس کی بات سن لیں، تو آپ کیا کہیں گے آگے سے؟ کہہ دو میں مصروف ہوں، بزی ہوں، آپ پھر کام میں لگ جائیں گی۔ لیکن آپ بیٹھی کام کر رہی ہیں اور آپ کی میڈ آپ کو آ کے کہتی ہیں کہ باہر اس شہر کے پرائم منسٹر کی وائف آئی ہے، کیا کہیں گی؟ کہہ دو میں مصروف ہوں؟ میرا خیال ہے ہاتھ پاؤں پڑ جائیں گے۔ ہم کیسے مصروف ہیں؟ ہم نے کبھی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی پکار کو سنا بھی نہیں، نو تھینکس کہہ کے اس طرح ریجیکٹ کرتے ہیں جیسے چائے اور جوس کی کوئی آفر کو ریجیکٹ کرتا ہے، کیونکہ احساس نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے۔ آپ دیکھیے کہ جس بندے کی توبہ کا اللہ انتظار کر رہا ہے، اس بندے کی خوش نصیبی کے کیا ٹھکانے۔ انشاءاللہ آج درس ہے، آپ لوگ آ سکیں تو ضرور آئیے۔ ایسے موقع جو ہوتے ہیں یہ ہم سب کے اپنے ایمان کے ریوائیول کے 15 انشاءاللہ مثالیں دوں گی کہ کیا ہم اس قرآن کی دعوت یا قرآن کے پیغام کے جواب میں لوگوں کو دیتے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو۔ لیکن کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ ہم آ چکے ہیں۔ توبہ کا معنی کہتے ہیں پلٹنا، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آئبون تائبون، یعنی اوب سے نوب سے توب سے، یہ اس طرح گھومتا ہے۔ بندہ دن بھر میں گناہ کرتا ہے، پھر رات کو اللہ کی طرف آتا ہے، پھر رات کو کوئی گناہ ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا لوگوں میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں، تم بھی کیا کرو، جیسے مسلم کی روایت کا خلاصہ ہے۔ اور جس کو دینے کے لیے اس کا مالک دروازے پہ آ جائے، پھر وہ نہ مانگے، وہ نہ گناہوں سے توبہ مانگے۔ تو لہٰذا اس وقت ہم توبہ کو دعاؤں کے تناظر میں کریں، ورنہ اس پہ ایک پورا ٹاپک موجود ہے، آن لائن پہ بھی کہیں ہوگا کہ گناہ کیسے ہمارے سے نعمتوں کو دور کرتے ہیں۔ تقریباً 23 پوائنٹس ہم نے لکھے ہوئے ہیں، گناہوں کے اثرات کیا کیا انسان کے اوپر آتے ہیں۔ اس میں پہلا ہی اثر یہ ہے کہ انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام ابن قیم کی ایک چھوٹی سی بک میں نے ایک جگہ پڑھائی تھی کہ گناہوں کے اثرات، ایفیکٹس آف سینس، کہ کیا اثرات ہوتے ہیں گناہوں کے۔ پہلا ہی پڑھتے ہوئے میرا دل ہل گیا تھا کہ گناہ کی وجہ سے بندے کے دل سے علم کا شوق مٹ جاتا ہے، علم دل ہی نہیں کرتا حاصل کرنے کو، ایسا لگتا ہے کافی نیک ہے ہم، ماشاءاللہ خوب اچھی دولت ہے بینک میں، کافی رکھی ہوئی ہیں نیکیاں، جب ضرورت ہوگی ڈپازٹ کرا لیں گے، اور ضروری تو نہیں ایسے اور وہاں ہو۔ یاد رکھیے کہ دین اسلام کے بہت سارے عمل ہیں، لیکن توبہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے ایک ٹائم لیمٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ نزع کی حالت میں مبتلا نہیں ہوتا، ما لم یغرغر، غرغرہ، یہ جو موت کی ہچکیاں ہوتی ہیں نا، مرنے والے کے پاس بیٹھ کے سنا کریں، ساری زندگی کی آہ ہوتی ہے، آہ کدھر گئے، جان ہنسلی میں پھٹکی ہوتی ہے، کلا اذا بلغت التراقی، سورۃ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت تک اللہ نے توبہ کو روکا ہوا ہے، اس کے بعد قبول نہیں ہوگی۔ جب نزاع کے معاملے شروع ہو جائے، یہ ترمذی کی روایت کا خلاصہ ہے کہ موت سے پہلے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے جس سے بعد میں پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، ورنہ تو فرعون کی بھی قبول ہو جاتی، اس نے بھی ایمان کی بات کی تھی، اس کو بھی پتا چلا تھا کہ اب میرا وقت آ گیا، تو کہا آمنت بربی موسیٰ و ہارون۔ پھر آپ دیکھیے کہ توبہ کو قرآن پاک میں توبۃ النصوحہ بھی کہا گیا ہے۔ نسخہ کہتے ہیں پھٹے ہوئے کپڑے کو سینا، پیبند لگاتے ہیں نا، پیچنگ، پیچ ورک بہت معروف ہے آج کے دور میں، پیچنگ کو نسوخ کہتے ہیں، نسخہ۔ توبہ کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے نفس پر جو دھبے پڑ گئے نا، دھجیاں اڑ گئیں، امیجینیشن میں لائیں کہ کہیں ایک دم آگ لگے تو تھوڑا تھوڑا کپڑا جل جاتا ہے بیچ میں، کبھی چولہا صاف کرنے والا کپڑا جل جاتا ہے، کبھی ڈسٹر جل گیا، کبھی آپ کا اپنا دوپٹہ جل گیا، اب آپ کھول کے دیکھتے کہتے ہائے یہاں سے بھی ایک اس کا ٹکڑا ختم ہو گیا ادھر سے، پھر آپ اسی طرح کا ایک اور کپڑا لے کے اس کو جوڑ کے پھر سوئی سے ایسے جوڑتے ہیں کہ پتہ نہ چلے جڑا ہوا ہے۔ یہ ہے توبہ۔ ہر گناہ بندے کے نفس کے اوپر ایک سیاہ دھبا چھوڑتا ہے، حدیث کا خلاصہ ہے، اور ان دھبوں کو، ان پھٹے ہوئے حصوں کو سینے کا نام توبۃ النصوح ہے۔ ابی بن کعب سے کسی نے پوچھا کہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے، خالص توبہ کیا ہوتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے بھی یہی سوال اللہ کے نبی سے پوچھا تھا،
تو آپ نے فرمایا کہ توبۃ النصوحہ یہ ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس پہ نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ۔ دیکھیے شرمندگی نہیں ہوتی نا تو ہم مانتے ہی نہیں ہم گناہ گار ہیں۔ آج تو مسئلہ ہی ہے، ہم کوئی شرمندہ نہیں اپنے گناہوں پہ، ہم تو ان کو لیگلائز کرتے ہیں، ہم تو جنرلائز کرتے ہیں، ہم تو جسٹیفائی کرتے ہیں گناہوں کو کہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتا، یہاں نہیں ہو سکتا، ان حالات میں نہیں ہو سکتا۔ ندامت ہی، حدیث میں آتا ہے ندم التوبہ، 2 لفظوں کی حدیث ہے، آپ بھی یاد کر لیں، ان ندم التوبہ، ندامت ہی توبہ ہے۔ شرمندگی ہی ہے تو بندہ سر نہیں اٹھا سکتا، اور جس کے اندر شرمندگی نہیں وہ اگلا کام کہاں کرے گا؟ تو فرمایا کہ نادم ہو جاؤ، پھر اللہ سے معافی مانگو، اور آئندہ کبھی اس گناہ کو کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ یہ ہے توبۃ النصوحہ۔ 3 عمومی شرطیں ہوتی ہیں توبہ کی: شرمندگی، معافی اور اجتناب کی تمنا۔ آپ دیکھیں ایک کا تعلق ماضی سے ہے، شرمندہ کس پہ ہے؟ جو زندگی پیچھے گزار دی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ آپ کو اب شرمندگی ہوتی ہے قرآن سے پہلے کی زندگی پہ؟ ابھی بھی ہوگی، لیکن پہلے تو بالکل ہی اندھیرے تھے نا، کھٹا ٹوپ اندھیرے، اور کبھی اس وقت ہم سے کوئی